قد قتل المرتضى قد قتل المرتضى والله تهدمت أركان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. ناظرین کرام، مولا متقیان امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دردناک شہادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سچے پیروکاروں اور شیعوں میں سے قرار دے. آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات کی آخری وصیت لے کر حاضر ہوئے ہیں. انسان کی زندگی میں جو چیز آخری وقت میں سب سے اہم ہوتی ہے اور زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ اسے اپنے گھر والوں سے، اپنے قرابت داروں سے اور رشتہ داروں سے بعنوان وصیت بیان کر کے جاتا ہے. اس میں اس کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، زندگی کے اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں، اور خلاصے کے طور پہ یا اگر نچوڑ کر اور سمیٹ کر ساری باتوں کو وہ بیان کرتا ہے تو وہ ساری باتیں وصیت نامے کے عنوان سے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک امام ہونے کے عنوان سے، ایک پیشوا و قائد ہونے کے لحاظ سے وہ امت کے لیے کیا وصیتیں کر کے جا رہے ہیں. امام سب کے لیے امام ہوتا ہے، کائنات میں ایک ایک فرد کے لیے وہ پیشوا و رہنما ہوتا ہے. اگرچہ وصیت نامے کے مخاطب گھر والے اور قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنی جامع وصیت ہے جس میں مولا کائنات نے جہاں پہ اپنے گھر والوں کا تذکرہ کیا ہے، رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر یہ کہا ہے کہ میری یہ وصیت ہے ان تمام لوگوں تک روز قیامت تک جن تک میرا یہ وصیت نامہ اور میری یہ وصیتیں پہنچ رہی ہیں. سید رضی علیہ الرحمہ نے نہج البلاغہ میں جس کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے جو ان کی نظر میں مولا کائنات کا یوں تو کلام الامیر امیر الکلام ہوتا ہے، لیکن بلاغت کے لحاظ سے سید رضی علیہ الرحمہ کی نظر میں جو مولا کائنات کے خطبات میں سے، مکتوبات میں سے، ارشادات میں سے، وصیت ناموں میں سے جو چیزیں بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر دکھائی دیں، انہوں نے اس کا انتخاب کر لیا اور اسے نہج البلاغہ کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش کر دیا. لہذا جب ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کسی بھی خطبے کے شروع ہونے سے پہلے یہ لکھا ہوا ضرور ملتا ہے کہ من خطبۃ لہ علیہ السلام، یعنی یہ مولا کائنات کے خطبے کا کچھ حصہ اور اقتباس ہے. یہ جب ہم مکتوب پڑھتے ہیں تو مکتوب میں بھی ہمیں خطوط میں بھی یہی کلمات اور فقرے ملتے ہیں. من کتاب لہ علیہ السلام، یعنی یہ مولا کائنات کے مکتوب اور خطبات میں سے، خطوط میں سے سب نہیں ہے بلکہ اس کے برگزیدہ اور منتخب حصے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ کل خطبہ نہیں ہے یا کل خط نہیں ہے، بلکہ کچھ حصے وہ ہیں جنہیں سید رضی نے مصلحت کے لحاظ سے اپنی ثوابدید پر حذف کر دیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ ہمت اور حوصلے کی بات ہے اور توفیق پروردگار کہ ایک بڑے محقق
حجت الاسلام والمسلمین السید صادق الموسوی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مولا کائنات کے ان خطبات کو اور ان مکتوبات کو اور ان عہد ناموں کو اور ان وصیتوں کو جنہیں سید رضی علیہ الرحمہ نے گلچین کیا تھا، ان سے انتخاب کیا تھا، انہیں تحقیق کر کے 18-19 سال کی زحمت اور دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کر کے ان سب کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اور اسے ان خطبات کو اور ان مکتوبات کو اور ان وصیتوں کو انہوں نے مکمل طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اسے تمام نہج البلاغہ کے عنوان سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں اس وصیت نامے کو، جو مولا کائنات کی آخری وصیت ہے، جسے آپ نے اپنے صحابی عبید اللہ بن ابی رافع کے سامنے املا فرمایا تھا، یعنی آپ بول رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، اور جناب عبید اللہ ابن ابی رافع اسے تحریر فرما رہے تھے، یعنی یہ کتبی ہے، وصیت تحریری ہے، مکتوب کی شکل میں تھی، جو وصیت نامے کی ایک وصیت نامے کا دستور اور قاعدہ ہوتا ہے۔ لہذا اس میں بہت سی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو موجودہ نہج البلاغہ میں سید رضی علیہ الرحمہ کے ہاں نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ ناظرین کرام کی خدمت میں اسی مکمل وصیت نامے کو لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ مولا کائنات کے وہ ارشادات اور وہ بلند و بالا جملات اور وہ فرامین اور ہدایات ہمارے لیے ہمیشہ شمع راہ بنے اور مشعل راہ بنے اور ہمیں راستہ دکھائیں، تاکہ ہم ایک ایسی زندگی بسر کر سکیں جو پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کر دے، ائمہ کے حضور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے سامنے حاضر ہو سکیں اور ان کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ وصیت نامہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جب ابن ملجم کی ضربت آپ کے فرق اقدس پہ لگتی ہے اور اس کے بعد آپ کا سر شگافتہ ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کو لا کر بستر پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ 2 دن کا عرصہ ہے جس میں مولا کائنات کی مختلف گفتگو ہے، مختلف اصحاب ہیں، گھر والے ہیں، ملاقات کے لیے آنے والے افراد ہیں، ان سے ارشادات فرماتے ہیں، انہیں رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پیغام دے کر جاتے ہیں۔ انہی پیغامات میں سے یہ ایک پیغام جسے آخری وصیت کے عنوان سے آپ نے املا فرمایا تھا، اور عبید اللہ ابن ابی رافع نے اسے مکتوب فرمایا تھا۔ مولا کائنات حمد و ثناء الہی کے بعد اپنے دونوں بچوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں۔ اسی وصیت نامے میں مختلف فقرے ہیں، مختلف جملے ہیں جو مختلف افراد سے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وصیت علی ابن ابی طالب نے کی ہے۔ انہوں نے وصیت کی ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، کہ خدا نے انہیں دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر جان لو، سب سے پہلے عقائد کی منزل میں امام علی علیہ السلام نے توحید اور رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد جو چیز سب سے بنیادی ہوتی ہے وہ اعمال اور فروع دین کی بحث ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز نماز کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، پھر جان لو میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے
جو عالمین کا پالنہار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، میں سراپا تسلیم افراد میں سے ہوں۔ یہاں تک اپنے عقائد کو اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اور اپنی عبادت کو، اپنے اعمال کو اس عنوان سے کہ یہ سب کچھ پروردگار کے لیے بیان کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہیں، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا، آخرت کی طرف رغبت رکھنا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان، اور خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا، اور نہ اس کی کسی شے سے محروم ہو جانے پر افسوس کرنا، اس لیے کہ تمہیں بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ہمیشہ حق بات کہنا اور آخرت کے لیے عمل کرتے رہنا، یتیموں پر رحم کرنا، اور جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو ان کی مدد کرنا، فریادیوں کی فریاد رسی کو پہنچنا، فریادیوں کی فریاد کو پہنچنا، اور ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حامی و مددگار بن کر زندگی بسر کرنا، اور جو کچھ کتاب خدا میں ہے اس پر عمل کرنا، اور راہ خدا میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے دل برداشتہ نہ ہونا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرنا۔ بے شک لوگوں میں انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تعلیمات سے سب سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ نزدیک وہ افراد ہوتے ہیں جو ان کی ہدایات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوستدار وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے کس قدر دور ہی کیوں نہ ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے قرابت داری کے لحاظ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ وصیت نامے کا پہلا حصہ تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں وصیت نامے کے بقیہ حصے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔